کیا اسرائیل اتنا ہی مضبوط ہے کہ اس کے سامنے سپر پاور کی بھی نہیں چلتی ہے؟ اور اسرائیل جو وہاں مسلمانوں کو جو اپنا گاجر مولی کی طرح کاٹا اور ذبح کیا جا رہا ہے وہ صرف معیشت کی بنیاد پر ہے۔ یہ جو تڑپ رہے ہیں یہ چند کنٹریز ہیں، اس میں بھی تڑپ جو ہے وہ سرور صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ چائنا، رشیا، امریکہ جو سپر پاور ہے اس کی جانب سے اگر پریشر آئے اسرائیل پہ تو کچھ بات بن سکتی ہے۔ فیصل صاحب بھی بتا رہے تھے، ہمارے سامنے مثال موجود ہے، جو امریکن عوام تھے وہ نکلے سڑکوں پہ، کانگریس میں بھی اس حوالے سے پریشر ڈیولپ ہوا اور جو بائیڈن کی جانب سے خطوط لکھے گئے جس کو اسرائیلی وزیر اعظم نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ تو کیا اسرائیل اتنا ہی مضبوط ہے کہ اس کے سامنے سپر پاور کی بھی نہیں چلتی ہے؟ دیکھیے، جب بھی کوئی ایسی صورت ہوتی ہے تو یہ اگر اس ملک کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا ہے کوئی بھی فورس، تو وہ ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل، اور سلامتی کاؤنسل کا ایکشن ہوتا ہے پیس کیپنگ فورس۔ پہلے وہ کال کرتے ہیں سیز فائر کے لیے، اگر وہاں پہ جنگ بندی نہیں ہوتی ہے تو ان کو وہ فورس بھیج سکتے ہیں کچھ ملکوں کے کنٹینجنٹس کے ساتھ۔ تو یہ سب اسٹیپس کہاں لیے جا رہے ہیں؟ یا تو اپنی جگہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اگر کانگو میں یا روانڈا میں یا تیمور میں یا ایسی جگہ پہ کہیں کچھ ہوتا ہے تو فٹافٹ سلامتی کاؤنسل ایکشن لیتی ہے اور وہاں پہ فورس بھی چلی جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ اسرائیل ان لوگوں کا کریشن ہے، اسرائیل کی تخلیق مغربی ممالک نے کی تھی، اور اسرائیل کو وہاں پہ ایک ایسی جگہ قائم کیا گیا جہاں کی آلریڈی ایک آبادی موجود تھی جو فلسطینیوں کی آبادی تھی، تو اس کے اوپر مسلط کر دیا اس آبادی پہ ایک نئی آبادی، اور وہ نئی آبادی ہے یہودیوں کی۔ تو یہودی وہاں پہ جا کے جم گئے، ان کی زمینیں پہ قابض ہو گئے، اور آج تک وہ 70 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ان کی زمینیں چھینتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ایسی ہے جس میں کہ بین الاقوامی برادری بالکل ہی ناکارہ ہو گئی ہے، کچھ نہیں کر رہی، اور یہی ہے کہ یہ بین الاقوامی سیاست ہے جس میں اسرائیل کے اوپر کوئی ایکشن کسی کا نہیں ہو رہا۔ پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے وہ کافی قابل تعریف ہیں، لیکن اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فی الحال حل سامنے آئے گا، سوائے اس کے کہ اگر یہ سارے سلامتی کاؤنسل کے ممبرز مل کر ایک بات پہ متفق ہو جائیں، وہ یہ کہ اسرائیل کے اوپر یہ دباؤ ڈالیں کہ وہ ان کے ہاں جو عسکری فورس کا استعمال ہے غزہ میں وہ روکے۔ ٹھیک سرور صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا، مسلم امہ کو جگانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی کامران بھائی، ماشاءاللہ آپ کے ساتھ اس وقت ہمارے پینل میں بین الاقوامی ماہرین، امور کے ماہرین موجود ہیں۔ بھائی فیصل عزیز صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، امت کا جو رونا رویا، اس حوالے سے میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم عبادت پر بڑا زور دیتے ہیں، کوئی حج کرنے جا رہا ہے، کوئی نوافل پڑھنے جا رہا ہے، کوئی صدقہ کرنے جا رہا ہے، کوئی خیرات کرنے جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں فلسطین کے حوالے سے ہے۔ تقریریں ہم سارے کرتے ہیں، احتجاجی مظاہروں میں ہم سارے جاتے ہیں، اپنے دکھ کا اظہار ہم سارے کرتے ہیں۔ جو کام ہمیں کرنا چاہیے اگر ہم وہ نہیں کرتے تو شریعت ہمیں کس روح سے دیکھتی ہے؟ میں یہ نہیں جانتا کہ یہاں بین الاقوامی امور کے جو ماہرین آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یا بھائی فیصل عزیز صاحب بیٹھے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس پینل کے توسط سے، پروگرام کے توسط سے، کہ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اور آپ بھی اس آواز کو حصہ بنائیں اپنا، اور پوری دنیا میں یہ آواز جانی چاہیے کہ مسلم ممالک ہمارے جتنے بھی ہیں وہ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ آج معاشی جنگ ہے، اور اسرائیل جو وہاں مسلمانوں کو جو اپنا گاجر مولی کی طرح کاٹا اور ذبح کیا جا رہا ہے وہ صرف معیشت کی بنیاد پر ہے۔ تو ہم پوری دنیا کے اندر آج اگر ان کا معاشی بائیکاٹ کریں، ان جتنی پروڈکٹ ہیں، ایک طرف میں فلسطینیوں کا رونا روتا ہوں، روزانہ میں ان کی بات کرتا ہوں، کہتا ہوں جناب ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، اور دوسرا میرے گھر کے اندر جتنی چیزیں آ رہی ہیں، میں مشروب
مشروبات جو پی رہا ہوں، میں جتنی پروڈکٹ استعمال کر رہا ہوں، میں وہ اسرائیل کی استعمال کر رہا ہوں. اگر مجھے فلسطینیوں کے ساتھ میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں، ان سے میں محبت کرتا ہوں، مسجد اقصیٰ کی قبلہ اول کی میرے دل میں محبت ہے، تو کم از کم میں اتنا تو ضرور کر سکتا ہوں نا کہ ہمیں ان کی جو پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور یہاں جو بات میں اصل کرنا چاہتا ہوں، یہ تو عوامی کام ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا حکومت کی سطح پر اپنی عوام کو یہ کہیں کہ وہ ان کا مکمل ان کی معیشت کا بائیکاٹ کریں. آپ دیکھیں پاکستان سے لے کر مراکش تک ایک جغرافیائی جو نقشہ ہے وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک لمبی لائن ہے. اگر ہم 2 دن تک ان کا ناطقہ بند کر دیں معاشی طور پر، یہ فلسطین کے اندر جتنا ظلم ہو رہا ہے 1 دن کے اندر اسے روکنے پر مجبور ہو جائیں گے. مگر بات یہ ہے، تلخ الفاظ یہ ہیں کامران بھائی، فیصل عزیز صاحب اس پر تجزیہ بھی کریں گے. مجھے پہلے بھی ان کا تجزیہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے اندر ایک منافقت ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. ہم صرف عبادت اس کو سمجھتے ہیں جناب ہم نے حج کیسے کرنا ہے، نوافل کیسے پڑھنے، روزے کیسے رکھنے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کی محبت جو ہے اس کے ساتھ اسے ہم عبادت نہیں سمجھتے. بھائی دنیا کے اندر خانہ کعبہ پر بھی اگر حملہ ہو جائے تو اس خانہ کعبہ سے زیادہ عزیز آپ کو مسلمان کی جان ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہا، اے خانہ کعبہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، لیکن تجھ سے کہیں کروڑ درجے زیادہ عزیز مسلمان کا خون ہے، مسلمان کی عزت ہے، مسلمان کی آبرو ہے. اگر آج ہم سچے دل سے واقعتاً مخلص ہیں تو ہمیں مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں یا آج غیر مسلم وہ جو اظہار یکجہتی کر رہے ہیں فلسطین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، قبلہ اول کے ساتھ، ہمیں ان کا مکمل معاشی طور پر بائیکاٹ کرنا چاہیے. معاشی طور پر بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہی پوائنٹ پہ فیصل صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، معیشت کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے اسرائیل کی؟ دیکھیں جب میں پہلے گفتگو کر رہا تھا میں نے کوئی 7-8 پوائنٹ اس کے اوپر پیش کیے تھے کہ پاکستان سمیت جو مسلم امہ ہے اور اس کے اندر جو عرب کنٹریز ہیں ان کے نقطہ نظر میں بہت فرق ہے. یورپینز جو ہیں وہ اس کو ہیومن رائٹس کے طور پر دیکھ رہے ہیں، امریکن پالیسی کچھ ہے، ان کے سینیٹرز کے اندر گفتگو اور کچھ ہو رہی ہے. سینیریو فلسطین کا نیا نہیں ہے، اسٹریٹجیز ہم بناتے ہیں، عمل درآمد نہیں ہو پاتا، لابنگ ہماری ویک ہے، غصہ ہمیں زیادہ ہے، چیزیں بکھری ہوئی ہیں. اسرائیلی مصنوعات کے اوپر پابندی عائد کرنا، کیا OIC یا کوئی بھی فورم ایسا 6-8 ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے پارلیمنٹ میں 2 گروپ بن جاتے ہیں، الگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کہ OIC کے اندر بھی کوئی گروپ بن سکتا ہے، وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے. UAE کا رویہ، سعودی عرب کا رویہ، قطر کا رویہ، عمان کا رویہ بالکل الگ ہے، بالکل الگ. اور بھی بہت سارے کنٹریز ہیں خاموش ہیں. یہ جو تڑپ رہے ہیں یہ چند کنٹریز ہیں، اس میں بھی تڑپ جو ہے وہ ٹویٹر تک ہے، ٹویٹر تک اور 1-2 دوروں تک. وہ تڑپ جو ہے وہ باہر اس طرح سے نہیں آ رہی. آپ معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوتے، آپ کچھ نہیں کر پاتے. 21 سینچری میں یہ چیز ہر جگہ پہ لکھی ہوئی ہے. لابنگ ایڈوکیسی کے مراحل کے اندر بھی آپ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے. تو جو محبت کا اظہار ہے، جو عقیدت کا اظہار ہے، جو فلسطینیوں سے، فلسطین سے محبت کا اظہار ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن عملی طور پر کوئی چیز راستہ آگے نہیں.